اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنڈے مدرسہ میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے یوررس، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ عربی حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ چلیے آج کے بھی ہم درس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے حرف کو ادا کیا جائے، اس کی ادائیگی کس طرح سے کیا جائے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کا پریکٹس کی، کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب سنتے ہیں کہ بچے بہت اچھے سے سنڈے مدرسہ میں بیٹھ رہے ہیں اور سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کو اور کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی اور مخرج کو نکالنے کی، اور باقاعدہ پوری تجوید کے ساتھ کوشش کرتے ہیں۔ تو جب یہ کمنٹس آتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے سن کر۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بڑھتے ہیں کہ آج کے درس میں ہمیں کیا کرانا ہے، اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا لیسن ہے، یعنی ہمارا آج کا درس ہے، وہ ہے اس ورژن قرآن کا جو حرف ہے کہ کس طرح سے حرف کو ادا کیا جائے۔ تو آج کا جو پہلا حرف ہے ہمارا میم غین زبر مغ زود واپس زو مغزو بازر بی مغزوبی مغزوبی۔ غین حرف حلقی ہے، یعنی حرف حلقی ہے، اسے حلق سے ادا ہوگا، وہ بھی ہمارے حلق کے فرسٹ پارٹ سے غین مغزوبی۔ ہمارا دوسرا جو حرف ہے تا ہا زبر تہ یا واو زبر یو تہ یو نون زبر نا تہ یو نا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی حرف حلقی آ گیا ہا، فرسٹ والے حرف میں بھی غین آیا اور سیکنڈ والے بھی حرف میں ہا آیا، مگر فرق یہ ہے غین جو ہے ہمارا فرسٹ پارٹ سے نکلے گا اور ہا جو ہے ہمارا سیکنڈ پارٹ سے نکلے گا۔ دونوں حرف حلقی ہے مگر دونوں کی جگہ الگ الگ نکلنے کی۔ مغزوبی تحیونا۔ ہمارا جو تیسرا حرف ہے سین زبر سا میم عین زیر می سامی نون الف زبر نا سامینا۔ یہاں پہ بھی ہمارا تیسرے میں بھی عین جو آ گیا وہ بھی حرف حلقی ہے، جہاں سے ہا کا ساؤنڈ ہوگا وہیں سے عین کا بھی ساؤنڈ ہوگا سامینا۔ فا رو زیر فر عین واو زبر او فر او نون پیش نو فر او نو فر او نو۔ جیسے آپ نے دیکھا یہ پورے لائن میں ابھی ہم نے حرف حلقی آیا غین ہا اور عین، تینوں ادھر آیا ہے اور تینوں کو ہمیں بتانا ہے اور اچھے سے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ سواد الف زبر سو لام زیر لی سو لی ہا واو پیش ہو سو لی ہو نون زبر نا سو لی ہو نا۔ رو الف زبر رو زا زیر زی رو زی قوف یا زر کی رو زی کی نون زبر نا روزی کی نا۔ فا زبر فا سین زبر سا فسا یا نون پیش یون فسا یون غین زیر گی فسا یون غی زود واپس زو فسا یون گی زو نون زبر نا فسا یون غیزونا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون ساکین ہے، اس کے بعد حرف حلقی آیا ہے غین۔ اکثر میں بتاتی چلوں گی، اب جہاں بھی عین غین ہا خو حمزہ الف ہا یہ آئے گا، اکثر میں یہاں پہ حرف حلقی کہوں گی تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ حرف حلقی کتنے حرف ہے اور کون کون سے۔ 6 حرف حلقی ہے اور بار بار میں بتاتی جاؤں گی یہ حرف حلقی ہے تو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو دیکھیے آپ نے یہاں پہ نون ساکین کے بعد غین حرف حلقی آ گیا ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ نے یون پڑھا فسا یون غیزونا، یعنی یون نہیں کیا ہے، فسا یون غیزونا۔ یہاں پہ ایک قانون آیا اظہار فسا یون غیزونا۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے یا سین زبر یس تا واو زبر تو یس تو فا واپش فو یس تو فو نون زبر نا یس تو فو نا یس تو فو نا۔ تا زبر تا رو واو زبر رو تا رو نون زبر نا ترو نا ہا میم پیش ہم ترو نہ ہم۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے یا فا پیش یف سین زیر سی یف سی دال واپش دو یف سی دو نون زبر نا یف سی دو نا یف سی دو نا۔ چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف کہ ہمارا اگلا حرف کیا ہے۔
ہمارا اگلا حرف ہے، دیکھا آپ نے بچے کہ کس طرح سے یہاں پہ لام اور لام دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے اسٹارٹنگ میں نے بتائی تھی کہ لام کی پہچان کیا ہے. لام ہمیشہ لیفٹ کی طرف آتا ہے تو اسے اس طرح سے اسے جانا جاتا ہے اور بچے بہت آسانی سے پہچان لیتے ہیں. لام لام زیر لل خا، حرف ہلکی آ گیا ہے. خا پیش خو، لل خو، رو واپش رو، لل خرو، جیم زیر جی، لل خروجی، لل خروجی. یا ہا زبر یہ، حرف ہلکی ہے یا ہا، یا ہا زبر یہ، جیم زبر جا، یہ جا، عین واپش او، یہ جا او، نون زبر نا، یہ جاؤنا. یہاں پہ 2 حرف ہلکی، ایک ہا اور ایک عین. یہ جاؤنا. الف سا زبر اس، کھا نون زبر خن. اسے الف بھی کہہ سکتے ہیں اور حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ الف اور حمزہ ایک ہی حرف ہے. حمزہ سا زبر اس، کھا نون زبر خن، اس خن، تا پیش تو، اس خن تو، میم واپش مو، اس خن تو مو. ہاں میم پیش ہم، اس خن تموہم، اس خن تموہم. الف یعنی حمزہ اور خا حرف ہلکی ہے اور یہاں پہ ہا ہم. ہا سین پیش حس، نون زبر نا، حسنا. یا زبر یئی، حسنا یہ، نون زیر نی، حسنا یئی نی. ہا حرف ہلکی ہے. یا زیر ای، نون الف زبر نا، اینا. الف زبر آ، فا زبر فا، افا، عین زبر آ، افا آ. یا زیر ای، افا ای، نون الف زبر نا، افا اینا. تا سین زبر تس، حمزہ زبر آ، تس آ، لام پیش لو، تس الو، تس الو. یا سین زبر یس، حمزہ زبر آ، یس آ، میم واو پیش مو، یس امو، نون زبر نا، یس امونا. رو پیش رو، حمزہ واو پیش او، رو او، سین پیش سو، رو او سو. میم سین پیش مس، تا ہا زبر تہ، مستح، زو زیر زی، مستحزی. حمزہ واو پیش او، مستحزئو، نون زبر نا، مستحزئونا، مستحزئونا. پھر بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف کہ اگلا حرف کیا ہے اور اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے. ہمارا جو اگلا حرف ہے یا زبر یا، حمزہ واو پیش او، یا او، دال پیش دو، یا او دو. بچے اکثر اسی میں مسٹیک کرتے ہیں. دیکھیں حمزہ کے نیچے واو ہے، واو کو پڑھنا ہے، واو پہ ساکین ہے، جزم ہے، یعنی واو کو ہمیں پڑھنا ہے مگر حمزہ کے ساتھ. یا زبر یا، حمزہ واو پیش او، یا او، دال پیش دو، یا او دو. یا سین زبر یس، تا عین زبر تا، یس تا، جیم زیر جی، یس تا جی، لام واو پیش لو، یس تا جلو، نون زبر نا، یس تا جلو نا، کیف زبر کا، یس تا جلو نکا، یس تا جلو نکا. اکثر کیا ہوتا ہے جب عین پہ جزم آ جاتا ہے اور ہم اسے ادا کرتے ہیں تو بریک دیتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم نے بریک دیا یعنی جس طرح سے یستا جلو نکا اگر پڑھا تو یہاں پہ ہم نے حمزہ کا قانون لیا ہے تو میننگ غلط ہو جائے گی. عین سائلنٹ ہے تو اسے سائلنٹ ہی ادا کرنا ہے، کوئی بریک نہیں آئے گا، کوئی جھٹکا نہیں آئے گا، کوئی پریشر سے نہیں پڑھنا ہے، صرف اس کی ادائیگی ہونی ہے کیونکہ عین سائلنٹ ہے. یہاں پہ یستا جلو نکا اس طرح پڑھنا ہے، اس طرح نہیں پڑھنا ہے یستا جلو نکا. اگر ہم اس طرح پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. یستا جلو نکا. یا زبر یا، سین واو پیش سو، یسو، میم واو پیش مو، یسومو، نون زبر نا، یسومونا، کیف میم پیش کم، یسومونکم، یسومونکم. ہمارا اگلا جو حرف ہے میم ہا پیش منہ، تو زیر تی، محتی، عین یا زر ای، محتی ای، نون زبر نا، محتی ای نا. میم قوف پیش مق،
نون زیر نی مقنی عین یا زیر ای مقنی ای رو پیش رو حمزہ وا پیش او رو او سین زیر سی رو او سی ہا میم زیر ہم رو او سی ہم سین زبر سا تا زبر تا ستا جیم زیر جی ستا جی دال پیش دو ستا جی دو نون یا زیر نی ستا جی دو نی ستا جی دو نی. دیکھا آپ نے ہم نے کس طرح سے ہر حرف کو بہترین مخرج اور تجویز سے ادا کیا ہے, اور اسی طرح آپ کو بھی پریکٹس کرنی ہے اور اسی طرح سے پڑھنا ہے. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں, آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں. بچوں, آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ ہم آج بات کریں گے 17 ربیع الاول کے بارے میں. جی ہاں بچوں, 17 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے, اس دن ہمارے 2 معصومین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. ایک ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ہمارے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام. اس وجہ سے ہمیں 17 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانا چاہیے, اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور ساتھ ہی اچھے اچھے کام کرنے چاہیے, جیسے کہ روزہ رکھنا, نماز پڑھنا یا زیارتیں پڑھنا. اور ان سب کا ہدیہ جو معصومین علیہ السلام کی ولادت ہے, ہمیں انہیں گفٹ کرنا چاہیے. یا پھر ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کر گفٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب بھی کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسے گفٹ دیتے ہیں. تو ہم یہ سارے اچھے کاموں کا گفٹ انہیں دے سکتے ہیں, اور جب ہم گفٹ دیں گے تو کیا ہوگا, ہمیں ریٹرن گفٹ ملے گا, اور یہ ریٹرن گفٹ بہت ساری بلیسنگز اور ثواب کے ذریعے ہوگا. بچوں, مجھے پتا ہے آپ آج کی سٹوری کا ویٹ کر رہے ہیں. آج کی سٹوری بیان کرنے سے پہلے ہم اور جانیں گے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے القاب یعنی آپ کے ٹائٹلز ہیں خاتم النبیین, سید المرسلین, مصطفیٰ, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی القاب ہیں, بٹ یہ آپ کے فیمس القاب ہیں. آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کے والد یعنی آپ کے ڈیڈی کا نام تھا جناب عبداللہ, اور آپ کی والدہ یعنی آپ کی ممی کا نام تھا جناب آمنہ خاتون. آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور آپ کے 2 بیٹے تھے جناب ابراہیم جن کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی. اب یہ تو تھی رسول خدا کی لائف کی جنرل ڈیٹیلز. رسول خدا کی ولادت کے ٹائم پر کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئے, کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, تو اس لیے جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ بہت ایزیلی اسپریڈ ہو جاتا تھا, اس کی نیوز سارے عرب میں پھیل جاتی تھی. تو ایسے ہی کچھ واقعات ہوئے, جن میں سے ایک یہ تھا کہ آتش قطع فارس جو بہت سالوں سے گمراہی کا مرکز تھا اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے, وہ بند ہو گیا. ساتھ ہی نہر ساوا خشک ہو گئی. اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے نبی کو کچھ جسمانی کمالات بھی عطا کیے تھے, جس میں سے ایک یہ تھا کہ کبھی ان کے بدن کا سایہ نہیں پڑتا تھا, ساتھ ہی ان کے بدن پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اللہ نے جو ہمیں اتنے اچھے نبی عطا کیے ہیں, تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کی لائف کے انسیڈنٹس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں, اور ان کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں بھی اور جاننے کی کوشش کریں, اور اسے اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. تو بچوں, ہمیں یقین ہے کہ آپ اور نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور رسول خدا کی لائف سے جو آپ نے آج سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے. السلام علیکم کڈز. جیسا کہ ہم لگاتار ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں, سسٹر ترنم نے بھی ہمیں اتنی ساری ڈیٹیلز بتائی, تو اب کیونکہ ہم ہسٹری کر رہے ہیں تو ہم اس کی اور زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جو نشانیاں سسٹر ترنم نے بتائیں وہ ساری تو ہوئیں, لیکن نجومیوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ انسانیت کی تاریخ بدل دے گا,
اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ آخری زمانے میں عنقریب احمد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ہمارے آخری نبی ہوں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو اس دنیا میں آئے، اور جس ماحول میں آئے کہ اس زمانے میں عرب کا ماحول بہت زیادہ برا تھا، بت پرستی عام تھی، ریسزم یعنی رنگ، ذات پات، اونچ نیچ، یہ سب بہت زیادہ مانا جاتا تھا، بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور ایسے ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکس نہیں ہو سکے، وہ کبھی اس کا حصہ بنے ہی نہیں، یا تو وہ اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے یا پھر وہ تنہائی میں عبادت کرتے، غار حرا میں جا کر وہ مہینوں عبادت کیا کرتے، اور ایسے ماحول میں وہ کبھی بھی منگل نہیں ہوئے، مکس نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ الگ تھے اور خود کو دور رکھتے تھے۔ پھر بہت ہی کم عمر میں آپ نے تجارت شروع کر دی، اور اس وجہ سے آپ لوگوں کے بیچ کافی زیادہ مشہور اور معروف ہو گئے، اور آپ کو لوگ صادق اور امین بلانے لگے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ سچے اور ٹرسٹ وردی تھے کہ لوگوں کا بھروسہ آپ کے اوپر بہت بڑھ گیا۔ اور پھر ان کا موقع ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی ایج پر پہنچے، آپ کو موقع ملا کہ آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تجارتی سامان دوسرے شہر لے کر جائیں، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ ملکۃ العرب تھیں، یعنی بہت بڑی بزنس وومن تھیں وہ اپنے زمانے کی، اور ان کا بہت زیادہ پھیلا ہوا بزنس تھا۔ تو جب رسول اللہ نے اس کا چارج لیا، جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر جو وہ غلام تھا اس نے آ کر جب وہ باتیں بتائیں رسول خدا کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، تو جیسے ہر کوئی ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا، امپریس ہوتا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے سامنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور دونوں کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور پھر ابھی تک بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، بے شک وہ پیدائش سے نبی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا ہے، ابھی وہ صرف خاموشی سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متاثر کر رہے ہیں کہ جب یہ اعلان کریں تو لوگ ان کی بات پر یقین کریں۔ تو انہوں نے صرف خاموش رہ کر تبلیغ کی۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اولادیں تھیں، جو ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن وہ سارے بچے سروائیو نہیں کر پائے اپنی انفینسی میں، یعنی بہت زیادہ جب وہ چھوٹے تھے تبھی مر گئے۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی میں آئیں 20 جمادی الثانی کو، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی ایک لوتی بیٹی تھی جن سے ان کی نسل آگے بڑھی، اور آج بھی ان کی نسل کا ایک فرزند پردہ غیب میں ہے۔ کہ جبھی بہت کچھ جاننا ہے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سٹرگلز کے بارے میں، لیکن ہمارا وقت یہیں تمام ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ غاشیہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ غاشیہ کی پہلی 7 آیتوں کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے۔ تو سورہ غاشیہ قرآن کا 88 سورہ ہے، اور یہ سورہ 30ویں پارے میں ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 وجوہ یومئذ ناعمہ، یاد فرماتی ہے کہ اس دن بہت سے چہرے شادمان ہوں گے، یعنی اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے۔ 9 لسعیہا راضیہ، 9 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اپنی محنت سے راضی ہوں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے جو راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ نہیں مانا، یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، عمل انجام دیتے تھے، عمل صالح انجام دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ 10 فی جنات عالیہ، یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنت یعنی باغوں میں بھیج دیا جائے گا۔ 11 لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں کوئی بھی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ 12 فیہا عین جاریہ، 12 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، یعنی اچھے پانی کے سٹریمز بہہ رہے ہوں گے۔ 13
فیہا سرر مرفوعہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اونچے اونچے تھرونز ہوں گے, اونچے اونچے تخت ہوں گے. 14th وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ, اور پانی پینے کے لیے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے. ہمیں یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا, اور اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. تو جنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے پانی پینے کے گلاس ہوں گے. 15th وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, 15th آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پہ کشنز یعنی تکیے لائن سے رکھے ہوئے ہوں گے. 15th آیت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کے آرام کے لیے کشنز تکیے بچھے ہوئے ہوں گے. 16th وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَةٌ, 16th آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے آرام کے لیے کارپیٹس بچھے ہوں گے, بہت ہی لیوش کارپیٹس بچھے ہوئے ہوں گے. تو آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک ہم نے دیکھا, اور اللہ اس آیتوں میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں انہیں کیا ریوارڈز ملیں گے اور کس طرح سے وہ وہاں پر لیوشلی لائف جئیں گے. صدق اللہ العلی العظیم. تو بچوں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے شو سے بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے اور آپ کو ہمارا شو پسند آ رہا ہے. اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.